ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. اسلامی بھائیوں، آج کا عنوان ہے بھلائی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی سزا. ترمذی وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں معصیت سے روکا لیکن وہ باز نہ آئے، تو یہی علماء بعد میں جا کر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے پر دے مارا، یعنی ان میں اختلاف اور بغض و حسد پیدا ہو گیا. پھر ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت فرمائی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک نجات نہ پاؤ گے یہاں تک کہ انہیں حق پر نہ لوٹاؤ. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ پہلا نقص اور عیب جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص کسی دوسرے سے ملاقات کرتا تو اس سے کہتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. لیکن پھر اگلے دن جب اس سے ملاقات کرتا تو اس کے ساتھ کھانے پینے بیٹھنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تھی. جب ان کا یہ حال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے پر دے مارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے وہ جو کرتے تھے روکتے نہیں تھے. جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا. ساتھی اور دوستو، آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے، ایک دوسرے کے بھروسے اور سہارے بھلائی کا حکم نہ دینے اور بری باتوں سے نہ روکنے جیسی مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہو چکے ہیں. ہر شخص اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے اور اپنی ذمہ داری کو دوسروں پر ڈال رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتا ہے. منکر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. ہر شخص کو اپنی عزت پیاری لگنے لگی ہے. حالانکہ گھر میں اگر کوئی شخص بڑا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن دوسروں کے سہارے اسے چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کل قیامت کے دن اس سے اس کی اولاد اور اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا. جب گھر والا اپنے ہی گھر میں غلط چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، شادی بیاہ کے موقع سے بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں گھر میں، لیکن گھر کا جو بڑا شخص ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، اس کی زبان بالکل خاموش ہے، وہ روکتا نہیں ہے. پھر بھی اس کے ساتھ یعنی ساری برائیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ہنسی خوشی کھانا پینا، اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانے پینے کا دور چل رہا ہے، ہنسی مذاق کا دور چل رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے اس ماحول کو دیکھ کر کہ گویا کہ اس گھر میں نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں ہوئی. یہی اگر دنیاوی معاملات میں اولاد اگر باپ کی مخالفت کرے یا گھر میں کوئی شخص مخالفت کرے یا باپ کے مال میں سے کوئی اولاد، کوئی لڑکا یا کوئی بیٹا یا بیٹی مال میں سے کچھ لے لے تو یہی باپ آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، ان پر غصہ کرتا اور انہیں گھر سے نکال دیتا ہے، لیکن شریعت کی مخالفت پر کچھ نہیں کہتا.
ایک دوسرے اسی دوہرے رویے کی وجہ سے ساتھیوں، اسی دوہرے رویے اور دوہرے پن کی وجہ سے اللہ کا غضب اور اس کا عقاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، تو اللہ کے غضب اور اس کے عقاب سے بچ جاؤ گے۔ ہر شخص اپنے دائرے میں اپنی طاقت کے مطابق یہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔